बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ना सुने और अगर अली मिर्ज़ा के अलावा कोई और ऐसा शख्स बताएं जो कि हमें यूट्यूब पर हम सुने और वाकई में हमें कुरान और हदीस से आगाह करे। देखिए, कुरान और हदीस से मिर्ज़ा साहब आगाह कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं जी कि उनके अलावा कोई ऐसा आलिम दिखाएं। उलमा तो ये गुलशन बहारां एक तवील फूलों से यानी भरपूर है। जिन जिन उलमा का नाम लूँ आप देखेंगे तो आप मिर्ज़ा साहब को एक छोटी सी चंगारी पाएंगे, लेकिन तीन लोगों का नाम आज मैं आपके सामने बताऊंगा, पेश करूंगा। उन तीन लोगों में खासकर दो पहले जो शख्स हैं उनको मैं कहा करता हूं कि अहले सुन्नत के दो फूल। अक्सर मेरे लेक्चर्स में मैं उनका जिक्र भी करता हूं और आपको बताता भी हूं। मिर्ज़ा साहब आपके सामने हदीस और कुरान को पेश करके उसके अंदर से अपने बातिल तवीलात और नज़रियात को पेश करके आगे एक नवा विजन पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, और कहते हैं जी मैं तो कोई फ़िरका नहीं बना रहा। जिन जिन लोगों के नाम से आज फ़िरके मंसूब हैं उन्होंने तो ये नहीं काम किया था कि मैं फ़िरका, वो तो ये कहते हैं कि मैं तो नहीं कहता कि मेरे पीछे लोग मेरे नाम पर एक फ़िरका बना लें। क्या अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने कहा था कि मेरे नाम से तुम फ़िरका बनाओ? कोई जमात बनाई थी उन्होंने? नहीं। आज लोग बरेलवी खुद कहते हैं, उनकी निस्बत से कहते हैं। एक अलग एक नज़रिया पैदा होता है, वो नज़रिया लोग ले लेते हैं, बाद में आने वाले लोग उनसे मंसूब कर देते हैं और इस तरह बना लेते हैं। हालांकि हकीकत में तो जमात अहले सुन्नत है ना, तो उनको लोग बरेलवी कहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की तो जो तर्जमानी है अहले सुन्नत की उसको ले लिया है। इसी तरह एक मैं जो इन गुमराह लोग गुजरे, आप गुमराह में फ़िरका निज़ामिया देखें, एक निज़ामुद्दीन नाम का शख्स था, तो उसने उधर से ये जो फ़िरका जहमिया है इसका भी एक सरकर्दा शख्स था जिसका नाम नौमान तबाई के उसका बताया जाता है, तो अलग एक मौजू है। मैंने पिछले इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दिफा पर बात करते हुए बात बताई थी आपको। तो इस वक्त भी ये कहा जाता है कि जनाब हम फिर किसको सुने? इंजीनियर साहब जो बातें बताते हैं वो बड़ी काम की होती हैं और हदीसें दिखाते हैं। याद रखिए, हदीस दिखाना और बताना और उससे अपना अख़ज़ बयान करना, कुछ अपना इस्तिदलाल पेश करके बातिल नज़रियात तौर पर हदीसें पेश करना, ये गुमराही की तरफ ले जाता है। इसी तरह देखिए, आप कादियानी है, अब आप सुनते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते हैं हर चीज़ के ऊपर वो कुरान और हदीस पेश करते हैं, लेकिन उसका नज़रिया गलत पेश करते हैं, उसके अंदर से अपना मफहूम और माखज़ गलत बयान करते हैं। और कुरान और हदीस को समझने के लिए अगर यही तरीका होता तो सारे सहाबा किराम अरबी थे, सारे सहाबा किराम अरबी समझते थे, जानते थे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान तिलावत फरमाते उसको समझने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में बार बार ना जाते, या रसूलल्लाह इस आयत का मफहूम क्या है, इसका आयत का मफहूम क्या है। सहाबा किराम कहते या रसूलल्लाह हम खुद अरबी हैं, आप सिर्फ तिलावत किया करें, मफहूम हम समझ लेंगे। लेकिन किसी सहाबी का यह दावा नहीं है। अरबी होने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जाते और फिर ज़ामने तलम्मुज़ तय करते और हजूर से कुरान तलावत का, हजूर से कुरान की किरात भी सुनते और माना और मफहूम और अकीदा हजूर से लेते। कुरान के तलफ्ज़ पर, कुरान के ज़हरी मफहूम और माना पर सहाबा किराम ने कभी कोई नुक्ता पेश नहीं किया, ना अकीदा लिया है। कुरान से अकीदा और मज़हब इस्लाम को समझने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस ली है। फिर आप खुद आप हैरान हो जाएंगे, सारे सहाबा कुरान को समझने वाले, सब सहाबा ने कुरान को हजूर से सीखा है और सारे हैं भी अरबी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सारे सहाबा में से चंद सहाबा हैं जिनका हजूर ने नाम लिया। सही बुखारी किताबुल फ़ज़ाइल कुरान के आखिरी हदीस सुन पढ़ें आप, हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर हकीकी कुरान के माना को समझता है तो वो अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं या अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। ऐ मेरे प्यारे साहबा, कुरान के हकीकी माना को समझना हो तो फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बरगाह में जाओ, अब्दुल्ला इब्न मसूद की बरगाह में जाओ। क्यों या रसूलल्लाह? सारे सहाबा किराम ने, अबू बकर और उमर ने, उस्मान और अली ने और दीगर तमाम सहाबा किराम ने, अबू हुरैरा ने, सारा फैज़ कुरान का तो आपसे लिया है। तो दो ही सहाबा क्यों जिनके पास जाकर कुरान का फ़हम समझें? क्यों? क्योंकि फ़हम कुरान
حدیث ہر کوئی سنائے گا، قرآن ہر کوئی سنائے گا، قرآن اور حدیث سے حق والا فہم قرآن حق والے لوگ لیں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے اپنوں میں سے اہل علم کو پسند کرنا ہوگا۔ انجینئر مرزا آپ کو قرآن سنائے گا، مرزا غلام احمد قادیانی قرآن سنائے گا، مسلم کذاب قرآن پڑھتا تھا، وہ نعرہ حق نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا۔ حضور حضرت علی کے ساتھ مقابلے میں آنے والے خوارج قرآن پڑھتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے۔ حضور کے زمانے میں آپ ابو سعید خدری سے ایک درجنوں روایات راوی ہیں، صحیح بخاری کا باب نمبر 24 کھولیے، صحیح مسلم کا باب نمبر 24 کھولیے، باب ما جاء فی بیان الخوارج کے اندر دیکھیے، جو ایک بڑا فرقہ جو ذوالخلیصرہ نامی شخص بنو تمیم سے آیا تھا تمیمی، اس نے آ کے حضور پر اعتراض کیا، مالک میں تو حضور تقسیم کر رہے تھے، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 نازل ہوئی، تو وہ ساری بات آپ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شخص نے اعتراض کیا حضور پر، اعدل یا محمد، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا اس کی پچھ سے لوگ پیدا ہوں گے، داڑیاں بڑی رکھیں گے، قرآن زیادہ پڑھیں گے۔ میں وہ آلریڈی میرا لیکچر آ چکا ہے خوارج کے اوپر۔ تو وہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ حدیثیں پڑھنے والے ہیں، وہ حدیث ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن فہم غلط پیش کریں گے۔ انجینئر مرزا قرآن و حدیث بتاتا ہے لوگوں کو، فہم غلط پیش کرتا ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت کے دو پھول، ساری تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مجھے دیوبند کے گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے، تو وہ جو دیوبندی حضرات جو میری مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے بہت میرے چینل پر بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک شخص بتاؤں گا۔ اگر وہ سنی حضرات کو نہیں سننا چاہتے تو ان کے اپنے دیوبند میں سے ایک شخص بتاؤں گا، آپ انہیں بھی سنیں۔ تو اور میں چینل دکھا بھی دوں گا۔ اب یاد رکھیں، اہل سنت کے ہاں جب میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن دو لوگ اہل سنت جماعت بریلوی سے اور ایک دیوبند سے میں آپ کو بتاؤں گا آج، جو ایک دیوبند بھائیوں کے لیے اور دو جو ہیں وہ اہل سنت حضرات کے لیے۔ اہل سنت کے ہاں دو پھول، اگر آپ کہتے ہیں انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ قرآن و حدیث سناتے ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص بتائیں جن کو ہم قرآن و حدیث سنیں۔ تو قرآن و حدیث کو سننا جو ہے یہ بڑی بات ہے، لیکن ساتھ اس سے فہم قرآن حق کے ساتھ وہ حاصل کرنا یہ علماء کا کام ہے، یہ انجینئر جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث وہ بتا سکتے ہیں، وہ فہم قرآن کا حقیقی فہم جو ہے وہ پیش آپ کو نہیں کر سکتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر جو عالم ہیں، جو اہل سنت کے پہلے پھول ہیں، وہ ہیں جناب مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی مناظر اسلام، جناب علامہ مفتی راشد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی جو ہے ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں میں نے سن 2011 سے لے کر ابھی تک بڑے بڑے علماء کو سنتا ہوں۔ مفتی صاحب کے علم سے اتنے بڑے بڑے علماء میں نے دیکھے ہیں کہ مفتی راشد صاحب جو ہے نا ان کی قدموں میں بیٹھے ہیں تو یہ سب سیکھا ہے، ان سے بڑے بڑے استاد اکرام ان کے موجود ہیں۔ لیکن اس دور میں جو نوجوانان میں سے، جوانوں میں سے، اور ایسے علم کے جو دو پھول ہیں، ان میں سے پہلے پھول ان کے مقابلے کا کوئی میں نہیں دیکھا، جن کی بات ہر عام بندے کو سمجھ آئے گی، اور وہ ہیں مفتی راشد صاحب۔ ان کے چینل میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، آپ سبسکرائب کریں، ان کے چینل پر جائیں۔ مرزا صاحب کے ہر بات نظریے کا انہوں نے رد کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی وہ اہل سنت کے ہر اعتراض کا جواب وہ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث بھی سنائیں گے اور پھر آپ کو اس کے اوپر فہم بھی پیش کریں گے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ جو فہم حدیث، فہم قرآن ہے، یہ پورا چیپٹر ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ فہم حدیث ایک پورا چیپٹر ہے۔ اگر قرآن و حدیث پڑھتے جائیں گے اور فہم جو ہے وہ باطل لیں گے تو آپ قرآن و حدیث تو جس طرف آپ دل چاہیں اس طرف لے کے جائیں گے۔ آپ قرآن و حدیث کے اندر ایسے ترک ہیں، ایسا وہ دریا ہے، جس طرف آپ لے کے چاہیں اس طرف جائے گا۔ تو گمراہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر تو گمراہی والا فہم نہیں لینا۔ آپ قرآن و حدیث ہی پیش کریں گے مفتی راشد صاحب، اور ساتھ میں فہم بھی دیں گے۔ ایک تو یہ، دوسرے پھول جن کو میں نے دیکھ کر کے یوٹیوب پہ آنے کا فیصلہ کیا، میرا شوق ذوق آپ سنتے رہتے تھے پہلے بھی، لیکن زیادہ یوٹیوب طرف رجحان جو میرا بنا وہ ان صاحب کو دیکھے بنا، اور وہ ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب۔ علی نواز آن لائن نام سے ان کا چینل ہے، آپ تمام لوگوں کو وزٹ کریں۔ بڑے ہی با اخلاق، مہذب قسم کے شخص ہیں،
آپ کو ان کی گفتگو سے محسوس ہوگا کہ ان کی گفتگو انتہائی سلجھی ہوئی، مؤدب قسم کی، اخلاق کے دائرے میں، اور ایک سادگی کی مثال ہے. میں سمجھتا ہوں وہ آپ ان کو دیکھیں. اور یہی بات یاد رکھیے گا، آپ جانتے ہیں میں مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا اور علامہ اقبال کے فالوورز میں سے میں ہوں، تو میں ہر مولوی کا نام نہیں لیتا. میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں شیخ موجود ہے، میں ان کا نام نہیں لیا آپ سامنے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ یہ حضرات ان کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن ان کا نام میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ اس دور کی ضرورت ہے. یہ لوگ ہر دور میں باطل کے رد میں کچھ لوگ آتے ہیں اور حق بات اسلام کی تجدید کرتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں. تو یہ اہل سنت کے ہاں دو یہ کمال کے پھول ہیں. ایک حضرت علامہ مولانا مفتی راشد صاحب، راشد محمود رضوی صاحب کے نام سے یوٹیوب پر آپ لکھیں گے تو آ جائیں گے یہ. دوسرے علی نواز صاحب. اور مجھے کوئی یہ ان کے میں آپ جانتے ہیں میں کسی مدرسے سے میرا تعلق نہیں، میرا مفتی راشد صاحب سے کبھی بات زندگی میں نہیں ہوئی، یوٹیوب پر ہی دیکھا ہے، میں جانتا بھی نہیں ہوں. علی نواز صاحب کو میں کال کی حد تک جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. نہ ہی وہ مجھے کوئی فنڈز بھیجتے ہیں کہ میں کہوں گا جناب کہ وہ مجھے فنڈ آ رہے ہیں، میں ان کی جو ہے ان کے بارے میں حق میں بات کر رہا ہوں. نہیں، حق کی بات کر رہا ہوں. اور تیسرے یہ دو تھے اہل سنت کے پھول. اب تیسرے جو دیوبندی بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کون سے کن کو سنیں، تو رحم ٹی وی کے نام سے ایک برطانیہ کے عالم ہیں، دیوبندی ہیں اور باکمال قسم کے شخص ہیں. دیوبندیت میں نے ایسا عالم ابھی تک کوئی نہیں دیکھا کہ جو سنتا رہتا ہوں، ایسا کوئی عالم نہیں ہے. اور ان کا منیر عالم اخوان نام سے ان کا نام ہے. اب برطانیہ کے عالم ہے، ان کا چینل میں آپ دکھا دوں گا، رحم ٹی وی کے نام سے ان کا چینل ہے، اور بہت ہی مایا ناز عالم ہے. تو تمام جو بندی حضرات کو میں کہوں گا کہ اس عالم کو وہ سننا شروع کریں، اپنے اس عالم کو سنیں. جو وہ حنفیت کا پرچار کر رہے ہیں، جو حنفیت کا دفاع کر رہے ہیں، آپ وہ کلپ سنیں، آپ کم سے کم حنفیت کے اوپر قائم رہیں گے. تو باقی وہ بریلویت کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا اختلافات ہیں جو بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان وہ کر رہے ہیں. لیکن جو حق بات تھی وہ یہی ہے کہ اہل سنت کے دو پھول آپ سنیں ضرور، جو بندی حضرات بھی سنیں، آپ کو حق بات ملے گی اور حنفیت کا پرچار ملے گا، دفاع ملے گا آپ کو. اور وہ مفتی راشد صاحب اور علی نواز آن لائن کے نام سے آپ چینل ہے، آپ سبسکرائب کریں، ان حضرات کو سنیں، آپ کو معلوم ہوگا قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو ہے معیار کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.